بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عراقی خاتون سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے آئی۔ جب وہ دروازے پر پہنچی تو پوچھا کہ کیا امیر المومنین کا کوئی دربان بھی ہے؟ لوگوں نے بتلایا نہیں، لہٰذا اگر تم چاہو تو اندر چلی جاؤ۔ اس پر وہ عورت آپ کی اہلیہ فاطمہ بنت عبدالملک کے پاس چلی گئی۔ وہ اس وقت گھر میں بیٹھی چرخہ کاٹ رہی تھی۔ عورت نے سلام کیا۔ فاطمہ نے سلام کا جواب دے کر اندر آنے کو کہا۔ جب عورت بیٹھ گئی تو گھر بھر میں نظر دوڑائی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ امیر المومنین کے گھر میں قابل ذکر کوئی چیز نہ تھی۔ پھر بولی، میں تو اس لیے آئی تھی کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے جس سے میں اپنے گھر کی حالت سدھار لوں، مگر یہ گھر تو میرے گھر سے بھی خستہ حال ہے۔ اس پر فاطمہ بولیں، تیرے جیسی عورتوں کے گھروں کو آباد کرتے کرتے اس گھر کا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ آپ تشریف لے آئے اور گھر کی دیوار کے پاس بنے کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اس میں سے پانی نکال کر پاس پڑی مٹی کا گارا بنانے لگے۔ گارا بناتے ہوئے آپ بار بار اپنی اہلیہ فاطمہ کی طرف بھی دیکھتے رہے۔ اس پر وہ عراقی عورت کہنے لگی، بی بی، اس مزدور سے پردہ کرو، وہ بار بار تمہیں دیکھے جا رہا ہے۔ فاطمہ بولی، گھبراؤ نہیں، یہ مزدور نہیں بلکہ امیر المومنین اور میرے خاوند ہیں۔ گارا بنانے کے بعد آپ سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور اندر بچھے مصلے کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر اہلیہ فاطمہ سے آنے والی عورت کا پوچھا۔ فاطمہ نے بتلا دیا کہ عراق سے کوئی ضرورت مند عورت آئی ہے۔ پھر آپ نے پاس رکھا ایک ٹوکرا اٹھایا جس میں کچھ انگور تھے۔ آپ اس میں سے انگور کے اچھے اچھے دانے چن کر فاطمہ کو دیتے رہے۔ پھر اس عراقی عورت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بی بی، بتلاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، عراق سے آئی ہوں، 5 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، شریف زادیاں ہیں اور کوئی ان کا سرپرست نہیں۔ آپ کے پاس فریاد لے کر آئی ہوں کہ ان پر کوئی نظر شفقت کیجیے۔ یہ سن کر آپ رونے لگے۔ پھر آپ نے کاغذ قلم لیا اور ولی عراق کو خط لکھنے لگے۔ چنانچہ پوچھا، سب سے بڑی بیٹی کا نام بتلاؤ۔ اس نے نام بتلایا تو آپ نے اس کے نام کا ایک وظیفہ لکھ دیا۔ عورت نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس طرح دوسری اور تیسری بیٹی کی دفعہ بھی ہوا۔ آپ نام پوچھتے، وہ نام بتلاتی تو آپ اس کا وظیفہ لکھ دیتے، جس پر وہ عورت رب کا شکر بجا لاتی۔ جب آپ نے چوتھی بیٹی کا نام پوچھنے کے بعد اس کا وظیفہ لکھا تو وہ عورت فرط مسرت سے گھبرا کر آپ کو دعا دینے لگی۔ اس پر آپ نے قلم اٹھا لیا اور فرمایا، ہم ان لڑکیوں کے لیے وظیفہ مقرر کرتے رہے کیونکہ تم اس ذات کی حمد کرتی رہی جو حمد کے اہل ہے۔ اب جب کہ تم نے اس ذات کی بجائے میری حمد بیان کرنی شروع کر دی ہے تو ہم تمہاری 5ویں بیٹی کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہ کریں گے۔ اس لیے تم اپنی ان 4 بیٹیوں سے کہو کہ وہ اپنے اپنے وظیفہ میں سے اس کو بھی کچھ دے دیا کریں۔ وہ عورت آپ کا یہ خط لے کر عراق پہنچی اور اسے ولی کے سپرد کیا۔ ولی وہ خط لے کر زاروں قطار رونے لگا اور بولا، خدا اس خط لکھنے والے پر رحم کرے۔ اس پر وہ عورت بولی، کیا ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ ولی نے کہا، ہاں۔ اس پر وہ بھی بے قرار ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سمجھی کہ شاید اب میری بیٹیوں کو وظیفہ جاری نہ ہوگا۔ ولی عراق نے اس کی بے قراری دیکھ کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں ان کے حکم نامے کی کسی بات کو رد نہ کروں گا۔ چنانچہ ولی عراق نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے فرمان کے مطابق اس کی 4 بیٹیوں کے لیے وظیفہ جاری کر دیا۔